السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا شبیر۔ لفظ قدرت کی عنایت ہے۔ جو لوگ اس کے استعمال پر دسترس رکھتے ہیں وہ تخلیق کار کہلاتے ہیں، شاعر کہلاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایک خوبصورت لہجے کے شاعر موجود ہیں۔ آپ ایک معروف ادبی تنظیم نجم فیلوز کے روح رواں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جی اے نجم صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ۔ تھینک یو سر، شاعری ہی کیوں، افسانہ یا نثر کیوں نہیں؟ جی، شاعری عموماً کہا جاتا ہے کہ کسی جو ہے وہ آپ کو عشق میں جو ہے ناکامی اور اس طرح کے تحریک پیدا ہونے کی وجہ سے آپ شروع کرتے ہیں۔ کسی حد تک یہ درست بھی ہے، لیکن جو آپ دیکھیں اپنی جذبہ اظہار کی طرف، تو یہ ایک شارٹیسٹ فارم ہے جس کے اندر آپ اپنے جذبات کو بڑے بہترین طریقے سے اپنے قارئین تک پہنچا سکتے ہیں۔ افسانہ اگر دیکھا جائے، افسانہ لکھنا میں سمجھتا ہوں قدرے آسان بھی اور بہت مشکل بھی ہے۔ اچھا۔ وہ اس حوالے سے کہ جو افسانہ ہے اس کی اگر تکنیکی بنیادوں پہ دیکھا جائے اور تکنیکی میدان دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ سمندر ہے، اور میرا خیال میں جو شاعری ہے وہ کسی طور پر نقطہ آغاز ہو سکتی ہے کہ آپ شاعری کے ذریعے اس جو ہے رائٹرز کے جو فارم ہیں اس میں آپ انٹر ہوں، اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے آپ اس کو سنیں اور اس کے اوپر تجربات کریں۔ اور میں نے بہت سارے شاعر ایسے دیکھے ہیں جو شروع میں شاعری میں آئے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر افسانہ نگاری شروع کر دی ہے اور اس کے اندر مزید ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاعری کو میں ابتدائی جو ہے تشبیہ دے سکتا ہوں کہ ابتدا ہے آپ کی کسی بھی جو رائٹنگ فورم کی جو ہے وہ آغاز کی طرف۔ آپ ایک ادارے میں فائنانس کے معاملات دیکھتے ہیں، کہاں مٹیریلسٹک پروفیشن اور کہاں شاعری، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہوتی ہے اس نے وہاں پہ پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ تو بات یوں ہے کہ شروع میں جب میرے بڑے بھائی جو غزلیں لگاتے ہوتے تھے، میرے بھائی خود بھی لکھتے ہیں، اچھا، تو وہ غزلیں لگاتے تھے، ان کو سن کے ایک بندے کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے کہ شاید میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو اپنی تئیں میں نے آغاز کیا، لکھنا شروع کیا، جس کو ہم بولتے ہیں ایک پر والی شاعری، کچی پکی شاعری۔ جی، تو وہ کرنے کا میں نے آغاز کر دیا تھا کوئی میٹرک سے آن ورڈ۔ اچھا جی، تو اس کے بعد جو میں آگے بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ جو کمپنی کے اندر آئے ہیں تو کمپنی کے اندر مسائل یہ ہیں کہ آپ کو کریئر بنانا ہے، تو یہ ایک بالکل آپ کا بہت مزیدار سوال ہے کہ مٹیریلسٹک جو ہے ورڈ ہے ایک طرح سے۔ جی، آپ کو شاعر ہونا جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے نا اس کے اندر آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے اس ماحول کے اندر۔ بالکل۔ لیکن کتنا بھی آپ ٹائم گزار لیں، جب آپ کے اندر وہ تکنیکی صلاحیت ہے تو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ میں نے 2005 میں یہ سلسلہ جب ختم ہوا، میں لکھنا چھوڑ گیا، پھر اس کے بعد جب کریئر بن گیا تو مجھے لگا کہ ایک وقت پہ آ کے کہ مجھے اب دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے باقاعدہ اس کی تربیت حاصل کی اس آسا سے۔ میرے استاد ہیں نصیر احمد صاحب، تو میں نے ان سے جو ہے وہ اصلاح لینی شروع کی، ان کو اپنے اشعار دکھانے شروع کیے، تو پتہ چلا جو میں نے لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دراصل سب کچھ وہی تھا، کیونکہ وہ نقطہ آغاز تھا، اور نقطہ آغاز کسی بھی آپ نے سیکھا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ ابھی بھی میں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ میری تھاٹس ہیں، اور مطلب اس میں کئی ایسی یونیک تھاٹس ہیں جن کو میں آج جب میں سیکھ چکا ہوں تو میں ان تھاٹس کو ری وزٹ کر کے اس کو جو ہے ایک پراپر جو شعر ہے اس کے اندر پیش کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے جس کے اندر آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، پوری زندگی آپ کی گزر جاتی ہے، پھر آپ کو شعر کہنا آتے ہیں۔ تو ایک سفر ہے جو شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا اختتام جو ہے شاید آپ کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ سیکھنے کا عمل تو کبھی بھی رکتا نہیں ہے، سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو ایک شعر ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور شعر کی صورت میں جو شخص ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے، آپ کی پہچان رہتی ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور آپ کا جو سوال ہے مٹیریلسٹک، وہ یہ ہے کہ اس مٹیریل پہلے آپ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوسری دنیا کے لوگ ہیں۔ جب آپ اپنے شعر لگاتے ہیں اور ایسے آپ کو دوسری دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جوں ان تک یہ انکشاف ہوتا جاتا ہے کہ بھئی نہیں،
آپ اپنی پہچان بنانا شروع ہو گئے ہیں, آپ اپنا جو ہے وہ ایک حلقہ احباب جو ہے وہ بنانے میں جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں, تو پھر وہ آپ کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بیچ میں میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سپورٹیو ہو گئے ہیں وہ لوگ. اب آہستہ آہستہ ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے میں بھی یہ جو ہے کافی کارآمد ہو رہا ہے, لوگوں کو بتانے میں بھی کہ بھئی اس پروفیشن کے ساتھ رہ کے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی ایک اچھا خاصا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. بالکل آپ جو ہے ایک مینیجر کا رول ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے, بہت کرخت قسم کا رول ہوتا ہے, لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹے بڑے جو بھی ہیں آپ نے سب کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ کرنا, تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کنورژن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے رول کی. آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنا تھوڑا بہت, وہ مینیجر کا رول, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اپنا اس حساب سے کرنا پڑتا ہے پازیٹیو. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں انسان سیکھ جاتا ہے, دونوں کرداروں کو اچھے طریقے سے نبھانا. جی بیسیکلی بہت ساری ادبی تنظیمیں جو ہے اس وقت لاہور شہر میں اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بھی کر رہا ہے اپنا حصہ ڈالتا جا رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ کام اچھا کر رہے ہیں کچھ برا کر رہے ہیں, اس بحث میں نہیں ہم جاتے, لیکن میں جب مشاعروں میں جانا شروع ہوا تو دیکھا وہاں پر کچھ مسائل ہیں, کچھ لوگوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا, کچھ دوستوں نے جو سلسلہ بنایا ہوا ہے اس میں ایک سرٹن لوگ ہیں وہی بلائے جاتے ہیں. تو میں نے اس وجہ سے سوچا کہ بھئی ایک تنظیم ہونی چاہیے جس میں کسی کی جو ہے مختص کیے ہوئے جو ہے وہ قانون نہ ہوں, ہر بندے کا ایکول اس کے اندر رائٹ ہو. تو پھر میں نے آرٹ اینڈ لٹریچر کے نام سے جو ہے یہ ایک ادارہ بنایا ہے. یہاں پر ہم نے اسٹوڈیو بھی اس کا بلڈ اپ کیا جو کہ شاید پاکستان کا پہلا اسٹوڈیو ہوگا جو کہ آرٹ اینڈ لٹریچر کی ترویج کے لیے کام کرے گا. میں لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ جو جیسے کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے, کیونکہ مالی وسائل اور جو ہے وہ ذہنی مسائل اور بہت سارے مسائل بندے کے اس کے اندر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا حصہ تو وہ ڈال رہے ہیں, لیکن جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی میں اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ان کو کرنے کا طریقہ جو ہے وضع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رول ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کا. نجم صاحب, لوگ ایک غزل کے بحاف پر 1000 مشاعرے پڑھ جاتے ہیں, یہ فرمائیے ایسی صورت میں مشاعرے ادب کے فروغ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. میں اس کے اندر ایک تکنیکی مسئلہ بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو عموماً مشاعرے ہوتے ہیں اس کا ماحول ذرا ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک غزل مشہور ہو گئی, آپ اس کے اندر جو ہے وہ فیمس ہوگی, وائرل. آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیاز ہیں, تو اس کے اندر جو چیز آپ کی ایک دفعہ وائرل ہوگی تو پھر جو احباب ہیں وہ وہی غزل کا مطالبہ کرتے ہیں. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ مشاعروں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کافی شاعر بلا لیتے ہیں, مطلب جن کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام شعراء کو سننا بھی ممکن نہیں ہو پاتا, اور جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پھر وقت کی قلت کے باعث جلد سنا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر اپنا نمائندہ کلام سناتے ہیں. تو جب نمائندہ کلام ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی لوگ وہی فرمائش کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ وہی سنا دیں اور وہی سنا دیں. شاعر چاہے وہ نیا کلام سنانا بھی چاہے تو وہ لیکن لوگ ڈیمانڈ وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہی سنا دیں. اب یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ, ایک ہی غزل کے ساتھ, کہ ایک ہی غزل کیوں بار بار پڑھی جاتی ہے. دیکھیں ادب کی اگر بات کریں تو جو مشاعرے ہیں ایک روایت رہی ہے مشاعروں کی, شروع سے چلتی آ رہے, غالب کے دور سے میر صاحب کو ہم نے سنا ہے, تو یہ ایک دور چلتا آیا ان کا مشاعروں کا, تو وہی جو ہے وہ روایت ہم تک پہنچی ہے. اب جیسے جیسے انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے مشاعروں نے بھی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیا, انوائرمنٹ چینج ہونا شروع ہو گیا. اب ہم اس وقت دہشت گردی کی فضا میں موجود ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ نشے کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شوق جو کہ ہم کہیں لکھنے پڑھنے کا شوق ہے
وہ اگر آپ پا لیا جائے تو وہ میرے خیال میں ایک معاشرے کے اندر ایک مثبت جو ہے وہ ایلیمنٹ کے طور پہ آپ کو سامنے نظر آئے گا. ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے اور معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کے نشاندہی کرتا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ جب نشاندہی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. جب آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے ایک سدھار کا جو ہے وہ رستہ نکلتا ہے, لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے بندہ کرتا ہے. اب آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, جب سیلاب زدگان کا یہ مسئلہ اٹھا ہے اس وقت جو ہمارے رائٹرز ہیں اور جو لکھنے والے ہیں, جو شاعر حضرات ہیں, وہ آپ کو فرنٹ لائن کے اندر نظر آئے ہوں گے. بالکل اس وقت یہ ایکسٹریم میڈیاز کے اوپر یہ خبریں اس طرح نشر نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر موجود جتنے بھی ہمارے جو رائٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی, ان کے حقوق کے لیے, اور ابھی تک اٹھا رہے ہیں. اور نجم فیلوز نے بھی اس جو ہے وہ کار خیر میں اپنا جتنا ہو سکتا تھا ایک مشاعرہ بھی کروایا اور اس میں فنڈ ریزنگ کی ہے, اور فنڈ ریزنگ کر کے ہم نے وہاں تک پہنچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جو ہے وہ کام ہے. اگر ہم مثبت طریقے سے اس جو ہے وہ کریں گے تو ہمارا جو ہے عوام ہے اس کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہوگا اور لکھنے پڑھنے کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا. سر, ادبی رسائل بند ہونے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے فیس بک نے نئے لکھنے والوں کو ایڈیٹر کی قید سے آزاد کر دیا, یہ صحیح ہوا یا غلط؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چینج ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے. آپ اگر چینج کے رستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو رونتی ہوئی اپنے ساتھ لے جائے گی. تو جوں ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے اخبار ہم بڑی جو ہے وہ روزمرہ کی جو ضرورت ہوتی تھی ہماری, تو اب وہ بہت محدود ہو گئی ہے. بالکل. کتب کی بات کر لیں تو کتابیں پڑھنے والے بھی دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو اب موجودہ پلیٹ فارم ہے جس میں سوشل میڈیا موجود ہے, تو اب آپ دیکھیں گے کہ شاعر ہو گیا, ادیب ہو گیا, آج کا شاعر ادیب اس طرف رخ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس جو مواقع تھے وہ بڑے کم تھے. اب آپ دیکھ لیں کسی بھی بندے کا اس کا فیس بک, اس کا اپنا چینل, وہ بڑے آرام سے جو ہے رسائی لوگوں تک حاصل کر لیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپٹیشن بھی ہے جس میں لوگ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک ایڈیٹر کی بات کریں, وہ ایڈیٹر کی بھی ظاہر ہے ایک وقت میں ایک لمیٹیشن ہوتی تھی کہ ایک جو رسالہ ہے اس رسالے کے اندر ایک محدود جو ہے وہ کلام چھپ سکتا تھا. تو وہ کلام جو ہے وہ ان کو پھر اس کے اندر اس طریقے سے چوائس کرنی پڑتی تھی اور اس حساب سے جو ہے ان کو ترتیب دینا پڑتا تھا. آج اگر ہم دیکھیں تو آج اتنا زیادہ ہمارے پاس نئے لکھنے والے اور خوبصورت لکھنے والے موجود ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسائل کم ضرور ہوئے ہوں گے, لیکن جو ابھی بھی معیاری رسائل ہیں وہ موجود ہیں اور لوگوں تک ان کی دسترس ہے اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن ہم ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ڈیجیٹل میڈیا کا رخ کرنا چاہیے. جی. جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس طرح ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمارا سفر رکے نہ اور یہ اسی طرح جاری رہے. اور یہ ہم لٹریچر کی جو پروموشن ہے, اسی وجہ سے ہم نے یہ تنظیم بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم بیسیکلی یہ جو لٹریچر ہے اس کے فروغ کے لیے کام کریں اور اس کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگ ڈیجیٹل کی اہمیت سمجھیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر شفٹ ہوں اور جو بھی لٹریچر مطلب اچھا لکھاری ہے اس کو بلائیں گے, اس کے انٹرویوز ہم اس کے اندر, تاکہ جو نئے لکھنے والے وہ ان سے کیونکہ کتاب نہیں جو لوگ پڑھنا چاہتے وہ کم از کم ان سے سن کے سمجھ کے سیکھ سکیں. سر, آپ شاعری میں تجربات کے حق میں ہیں اور یہ تجربات لسانی سطح پر ہونے چاہیے یا تقنیدی سطح پر؟ میرے خیال میں تجربات جو ہیں ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے, تجربات ہونے چاہیے اور پہلے سے ہوتے آئے ہیں اور آگے بھی ہوتے آئیں گے. تو میرا تو سمپل اس کا جواب ہوگا کہ یس, تجربات ہونے چاہیے اور تکنیکی بنیاد پر ہونے چاہیے. جو بھی آپ کے پاس نیا ایک سلسلہ ہو آپ اس کو اڈاپٹ کریں تکنیکی بنیادوں پر. آپ بحروں کے اندر جو ہے مختلف ایڈیشنز کر کے مختلف طریقے سے بہت سارے دوست کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تکنیکی بنیادوں پہ جو ہے وہ تجربات ہونے چاہیے, تکنیکی بنیادوں پر ہونے چاہیے. ٹھیک. سر, کوئی کلام سنا دیجیے گا.
میں سب سے پہلے آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. یہ غزل میری گائی بھی جا چکی اور لوگ میری پہچان بھی یہی غزل ہے, تو میں آپ کو وہ غزل سے آغاز کرتا ہوں. ضرور. کہ ایک چہرے پہ اڑ گیا ہوں میں, کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں میں, واہ. تو سمجھ ہجر میری مرضی ہے, تو سمجھ ہجر میری مرضی ہے, تو سمجھ خود بچھڑ گیا ہوں میں. واہ. اے میرے بخیا گر تیرے صدقے, اے میرے بخیا گر تیرے صدقے, روح تک تو ادھڑ گیا ہوں میں. واہ. اور جیسے گلداں خزاں کے موسم میں, جیسے گلداں خزاں کے موسم میں, دیکھو کتنا اجڑ گیا ہوں میں. واہ. اور تیری اصلاح کا نتیجہ ہے, تیری اصلاح کا نتیجہ ہے, اس قدر جو بگڑ گیا ہوں میں. بہت خوب. ایک اور غزل پیش خدمت ہے کہ عشق میں دنیا مات بھی کی ہے اور گزر اوقات بھی کی ہے, تم نے تو بس دیکھا ہوگا میں نے چاند سے بات بھی کی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب سر, بہت. تم نے تو بس دیکھا ہوگا میں نے چاند سے بات بھی کی ہے, مٹھی بھر مسکان ملی تھی, مٹھی بھر خیرات بھی کی ہے. واہ. مٹھی بھر مسکان ملی تھی, مٹھی بھر خیرات بھی کی ہے, کلر بخشا ہے فرقت کا, کہنے کو برسات بھی کی ہے. واہ. اور ان آنکھوں نے دیپ چنے تو ان زلفوں نے رات بھی کی ہے. عشق میں دنیا مات بھی کی ہے اور گزر اوقات بھی کی ہے. واہ, بہت خوب سر, بہت خوب, زبردست. سر آپ مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں, یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ ہمارے بڑے محترم اور میرے بڑے بھائی مرلی چوہان صاحب ہیں, وہ مزاحیہ شاعر ہیں اور بڑے اچھے اور ویل ناؤن شاعر ہیں. تو ظاہر ہے جب بندہ ساتھ رہتا ہے تو آہستہ 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 اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہوا, ان کے ساتھ رہ کے میں نے کوئی زیادہ مزاح نہیں لکھا, لیکن ان کے ساتھ رہ کے جتنے بھی دو چار جو قطعے کہے ہیں ان سے جو ہے وہ ڈسکس بھی کیے ہیں, تو پھر ان کی اپروول کے ساتھ ہی میں نے یہ کچھ مزاح لکھا تھا. میں پیش خدمت کر دیتا ہوں آپ. ضرور. جی جی. وہ باتوں سے دن رات شیرینی گھولے, واہ. وہ باتوں سے دن رات شیرینی گھولے, سنو جی کہو جی اجی کر کے بولے. ہاں ہاں ہاں, زبردست. وہ باتوں سے دن رات شیرینی گھولے, سنو جی کہو جی اجی کر کے بولے. زمیں آسماں کے ستارے ملا دو, زمیں آسماں کے ستارے ملا دو, جو چاہو اگر تو یہ دھرتی ہلا دو, خدا را مجھے ایسی بیوی دلا دو. اوہ, زبردست زبردست, بہت خوب سر. اور خود ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں کہ خود کرسی پہ موجیں شوجیں ہمیں بکھیڑا آٹے کا, خود کرسی پہ موجیں شوجیں ہمیں بکھیڑا آٹے کا, یاد رہے دریا ہے گہرا اور ہے بیڑا آٹے کا, ہاتھ میں بیلن ڈھونڈ رہی ہے گھر کے کونے کونے میں. واہ. ہاتھ میں بیلن ڈھونڈ رہی ہے گھر کے کونے کونے میں, بیگم نے تو سمجھ لیا ہے ہم کو پیڑا آٹے کا. بہت خوب سر, زبردست, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ معروف شاعر جی اے نجم صاحب موجود تھے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے قیمتی وقت نکالا, اور ان سے گزارش بھی کروں گی کہ دوبارہ یہ قیمتی وقت نکالیں ہمارے پروگرام کے لیے. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.